عنوان سے کل 26 تاریخ بعد نماز عشاء یعنی رات میں 8 بجے انشاءاللہ تعالی یہ کانفرنس منعقد کی جائے گی، اس کا آیوجن کیا جائے گا اور خانقاہ پیر دمڑیا شاہ کی طرف سے یہ آیوجن کیا جا رہا ہے، جس میں ہم لوگوں کو بھرپور سہیوگ خانقاہ عالیہ شہبازیہ ملا چک شریف کی طرف سے بھی حاصل ہے اور وہ بھی اس میں پیش ہیں، تو انہیں بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اس کانفرنس کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو نفرت کا ماحول اور ایک نفرت کا زہر ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے، دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں کہ انسانی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، جو ایک فیملی کی طرح صدیوں سے ہندوستان میں سارے مذاہب کے ماننے والے ایک ساتھ رہتے چلے آ رہے تھے، ان کے درمیان دراریں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، ان کو کیسے ختم کیا جائے اور محبت کا، سدبھاونا کا، آشتی کا، پریم کا ماحول کیسے قائم ہو، یہ اس کا اہم ادیش ہوگا۔ ساتھ ہی جو نوجوان نسل ہماری جو شراب کی طرف، ڈرگس کی طرف اور کرائم کی طرف اور غلط طریقوں سے پیسے کمانے کی طرف میں ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتی، یہاں تک کہ لوگوں کے قتل ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ فساد پھیل جاتا ہے، تو نوجوان نسل کو اچھے اخلاق سکھانا، ان کو اچھے آدرش بتانا اور ان کو سماج کے لیے لابھدائک کس طرح وہ بن سکتے ہیں، اس کا پیغام دینا، یہ بھی ایک اہم ادیش ہوگا۔ باگلپور میں کل جو پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے اس کا اشتہار شائع ہو چکا ہے اور وہ میرے ہاتھ میں یہ اشتہار موجود ہے، جو ظاہر ہے کہ بحیثیت ایک دعوت نامے کے بھی لوگوں تک پہنچایا گیا ہے اور اشتہار لگایا گیا تو اشتہار بھی سب لوگوں تک پہنچا ہے۔ اس کا عنوان ہے پیام انسانیت اور اتحاد ملت کانفرنس۔ اس عنوان کے تحت ایک کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے اور اس میں شرکت کی مجھے دعوت دی گئی، میں یہاں بھاگلپور حاضر ہو گیا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے، مسرت کی بات ہے کہ اس عنوان کے تحت ایک کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ ہمارے نانا تھے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جمشید پور اور راوڑ قلعہ کے خطرناک فسادات کے بعد مقام انسانیت اور پیام انسانیت کے عنوان سے متعدد تقریریں کی تھیں، جن میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی حضرات تشریف لاتے تھے اور ان کے وہ خطابات و تقریریں ہوتی تھیں۔ اور اس کے بعد پھر 60 کی دہائی میں پیام انسانیت کے نام سے ایک تنظیم قائم کی گئی باقاعدہ 1974 میں، تو پھر اس کا الہ آباد میں افتتاح کیا گیا، اس کا رجسٹریشن ہوا اور پھر اس کے پورے ملک میں صوبے میں اور بڑے اضلاع میں اور شہروں میں جلسے ہوئے، جن میں بڑی اہم شخصیات ہندوؤں کی بھی، بدھسٹوں کی بھی، جینیوں کی بھی، عیسائیوں اور یہودیوں کی بھی، مختلف مذاہب کے لوگوں کی اہم شخصیات کو دعوت دی جاتی رہی اور کانفرنسیں منعقد ہوتی رہیں، جن کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے اور ایک اچھا میسج سب تک پہنچا، تمام اہل مذاہب تک پہنچا، وہ کام ہوتا رہا۔ ادھر 2018 میں ہیومینٹی ویلفیئر بورڈ کے نام سے ایک ادارہ میں نے بھی قائم کیا، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف تو مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے ان کو خاص طور پر ایک طرف تعلیم کی طرف توجہ دینا ہے، اپنی معاشی ترقی کی طرف بھی توجہ دینا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپس میں ان کے اندر اتحاد ہونا چاہیے۔ وہی اگر منتشر رہیں گے تو دوسروں کو میسج کیا دیں گے؟ ہم اگر تمام انسانوں کو انسانیت کی بنیاد پر جوڑنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو ایک بہترین نمونہ انسانیت کا اپنے ذریعے سے پیش کرنا ہوگا۔ تو اس میں یہ بات سامنے رکھی گئی کہ دیکھیے، مانوتا پہلے ہے اور دھرم بعد میں ہے۔ جب تک انسان نہیں ہوگا تو کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ ریلیجن کا جہاں تک تعلق ہے وہ کسی مین کو چاہتا ہے، کسی انسان کو چاہتا ہے، اور انسان ہے
جس سے مالک، ایشور، لارڈ اور گاڈ نے باتیں کی اور کتابیں اس انسان کے لیے اتاری گئی، اور جو پیغمبر بھیجے گئے انسان کے لیے بھیجے گئے، وہ ظاہر ہے کہ جانوروں کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ تو اگر انسانیت ہی نہیں ہوگی اور ہمارے درمیان انسان اپنی انسانیت فراموش کر دیں گے تو کیا مطلب ہے ہندو مذہب کا، اسلام کا، بدھ مذہب کا؟ کسی بھی مذہب کے کوئی معنی نہیں۔ اگر انسانیت نہیں ہے اور بات مذہب کی ہو رہی ہے تو یاد رکھیے کہ پھر وہ مذہب ایگریسو ہوگا، متشدد ہوگا، ٹیررسٹ مذہب بن جائے گا۔ یعنی پھر یہ ہوگا کہ زبان سے وہ باتیں نکلیں گی جو ظالمانہ ہوں گی، تشدد پر مبنی ہوں گی، جن میں یہ کہا جائے گا کہ لوگوں کو قتل کرو، ان کو مار دو، ان کے خلاف تحریک چلاؤ۔ یہ بات اسی وقت نکلتی ہے جب انسانیت مر جاتی ہے، اور بغیر انسانیت کے مذہب کی بات ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دھرم سنسد میں جو کچھ کہا گیا کہ باقاعدہ علل اعلان یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو مار دو، ان کو کاٹ کو پھینک دو۔ ظاہر ہے کہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، اگر مسلمان یہ کہیں کہ ہندوؤں کو کاٹ دو، اور اگر بدھسٹ یہ کہیں کہ ہندوؤں کو مار دو، تو یہ سب انسان نہیں ہے، یہ وحشی جانور ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جنگل کے درندے باہر آ گئے، تو اب جنگل کے درندے شہروں میں آ جائیں گے تو پھر کسی کی بھی زندگی محفوظ نہیں رہے گی۔ اس لیے سب سے پہلی دعوت کہیں پر بھی کسی بھی ملک میں یہ ہونا چاہیے کہ پہلے مانوتا کی فکر کیجئے، جو ہیومینٹی ہے اس کی فکر کیجئے، انسانیت کی فکر کیجئے۔ لوگ پہلے انسان بن جائیں، اور انسان اسے کہتے ہیں جو انس والا ہو، محبت والا ہو، پریم والا ہو، جس کے یہاں اخلاق ہو، جس کے مورلز ہو، جو بڑوں کا ادب کرتا ہو، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہو، جو برابر والوں کو برابر کا حق دیتا ہو، جو کسی پر زیادتی نہ کرے اور کسی کی چیز زبردستی نہ چھینے، جس کی زبان بھی صاف ستھری ہو، وہ گندے الفاظ نہ بولے، وہ بیہودہ گفتگو نہ کرے۔ ایسا انسان پہلے ہونا چاہیے۔ اس انسان کو اگر ہم نے تیار کر لیا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن سمجھے، وید سمجھے، گیتا سمجھے، گرو گرنتھ سمجھے، بائبل سمجھے، پھر سمجھنے کی اہلیت اس کے اندر پیدا ہوگی، اور جب سمجھنے کی اہلیت پیدا ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ریلیجس ڈائیلاگ ہو سکتا ہے کہ پھر آپس میں گفتگو ہو، قرآن والا اپنی بات کہے، وید والا اپنی بات کہے، ٹھنڈے ماحول میں، انسانیت کے ماحول میں، محبت کے ماحول میں، اور ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ہو، سب اپنا تعارف کرائیں۔ یہ ماحول قائم ہونا چاہیے، یورپ میں بھی ہونا چاہیے، انڈیا میں بھی ہونا چاہیے، امریکہ اور آسٹریلیا میں ہونا چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں پوری دنیا کے دورے کرتا ہوں، میں جاپان بھی گیا ہوں، چائنا بھی گیا ہوں، امریکہ اور کینیڈا بھی گیا ہوں، یورپین کنٹریز اور افریقن کنٹریز میں گیا ہوں، اور عرب تو گویا میرے گھر کا دروازہ ہے، وہاں بار بار میرا جانا ہوتا ہے۔ تو دنیا کے ملکوں میں بھی میں یہی بات کہتا ہوں، مسلمانوں کے بیچ میں بھی یہی میسج دیتا ہوں، ہندوؤں سے بات کرنی ہوتی ہے ان سے بھی یہی کہتا ہوں۔ بہت سے پروگراموں میں سادھو سنتوں کے ساتھ میں بیٹھا، دلی میں بھی، میرٹھ میں بھی، لکھنؤ میں، مظفر نگر میں، مراد آباد میں، کہاں بڑے بڑے پروگرام ہوئے، ہر جگہ یہی بات کہی اور سب نے اس کو تسلیم کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر انسان نہیں ہے تو پھر دھرم نہیں ہے، پھر مذہب نہیں ہے، پھر مذاق ہے، اور پھر سوائے ظلم و زیادتی کے کچھ نہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھاگلپور کی سرزمین پر جو پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہر دور کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی یہ ضرورت تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی، کیونکہ جہاں ہمارے اندر انسانیت ہے وہیں ہمارے اوپر شیطان غالب آ جاتا ہے، اور جب شیطان غالب آتا ہے اور ہمارا نفس جو ہے وہ ہم پر غالب آ جاتا ہے تو وہ ہم سے برے کام کرواتا ہے۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی چیز ہم ہڑپ کر لیں اور ہم غالب آ جائیں، دوسرے کو دبا کر رکھیں، ہم طاقت کا غلط استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی حاکم بنتا ہے تو وہ بڑا ڈکٹیٹر بن جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ صرف اسی کا ڈنڈا چلے، تو وہ حاکم بھی درندہ ہوتا ہے، اور جو اس کی رعایا ہوتی ہے وہ بھی سیکھتی ہے۔ پھر ایسی حکومتوں سے یہی سیکھا جاتا ہے کہ سب ایک دوسرے کو مار دیں اور کاٹ دیں اور زمین دوسروں کی ہڑپ کر لیں، مکانوں پہ قبضے کر لیں، اور اگر وہ سیاست میں جائیں تو وہاں پر بھی قبضے کی پالیسی اختیار کریں، وہ پالیسی اختیار نہ کریں جو رحم کی اور کرم کی اور ایک دوسرے کا خیال کرنے کی ہے۔ تو کیونکہ اس میسج کی بڑی اہمیت ہے
اور ضرورت ہے کہ ہر جگہ یہ پروگرام ہو. اس لیے صرف یہ بھاگلپور میں پروگرام نہیں ہو رہا ہے, منگیر میں بھی ہوگا, ارریہ میں بھی یہ پروگرام ہوگا, اور پھر میں یہاں سے دلی جاؤں گا, وہاں سے مظفر نگر میں بھی یہ ایک پروگرام اسی سلسلے کا ہونے والا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک عرصے سے جمعیت العلماء نے سدبھاونا کے عنوان سے بہت سے جلسے کر رکھے ہیں, صوبوں میں وہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں کہ یہ جو بھید بھاؤ والی بات ہے اور نفرت پیدا کی جا رہی ہے, اس کا خاتمہ کیا جائے. کیونکہ اس نفرت کے ساتھ کوئی پنپ نہیں سکتا ہے. کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے, ہم دوسرے کو دبا دیں گے, تو اس کی بھول ہے. وہ آج نہیں تو کل اس کی باری آئے گی, اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا. اس لیے یہ ماحول کسی طرح درست نہیں ہے, اور یہ ماحول ایسا ہے جو امن کے خلاف ہے, آشتی اور محبت کے خلاف ہے. اس لیے اس کو پیدا کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جو امن کی و سلامتی کی دعوت دیتا ہے اور اچھے اخلاق سکھاتا ہے.